ذوالحجہ کا مبارک مہینہ نہایت ہی گراں قدر اور قیمتی مہینہ ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے ذوالحجہ کے مہینے کو ان عزت والے حرمت والے مہینوں کے اندر شامل کیا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ نے اسی دن سے ہی 12 رکھی ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینے اللہ نے نہایت ہی قابل قدر بنائے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر رب کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی حالت پر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فرمایا 3 مہینے تو ان میں تواتر کے ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے جسے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور مضر قبیلے کی طرف خاص طور پہ اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے، عزت والے بنائے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ بھی انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان خصوصیات کو اگر باقی مہینوں میں دیکھا جائے یا باقی مہینوں کے کسی عشرے میں دیکھا جائے تو یہ فضیلت ہمیں کسی اور مہینے کے اندر نظر نہیں آتی۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ جہاں حرمت والا مہینہ ہے وہاں یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے پہلے عشرے کے 10ویں تاریخ سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ قربانی وہ عظیم عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو چوپائے جانور تمہیں عطا کیے ہیں اس پہ اللہ کا نام ذکر کر کے ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے بھی خصوصیت کا حامل ہے۔ تیسری خصوصیت جو باقی کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے، اس مہینے کو حاصل ہے، وہ ہے کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ باقی کسی بھی مہینے کو یہ مقام اور اعزاز حاصل نہیں کہ اس کے اندر حج کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کے یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، کہ ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور حج کی ادائیگی وہ 8 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک ہے۔ اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہ حج جس کی ادائیگی سے اللہ بندے کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ تو یہ عظیم عمل اسی مہینے کے اندر ہے، اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ نہایت ہی خصوصیت کا حامل ہے۔ چوتھے نمبر پہ اس کی خصوصیت جو باقی کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے، اس کے اندر ایک دن ایسا ہے جس کو اللہ نے یوم عرفہ کا نام دیا۔
یہ وہ عظیم دن ہے جس کے اندر حج کرنے والا عرفہ کے میدان کے اندر رب کے حضور دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، رب کی عبادت کے اندر مشغول و مامون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ حقدار بنتا ہے۔ یہ یوم عرفہ، یہ خاص دن بھی اسی ذوالحجہ اس مہینے کو حاصل ہے اور کسی مہینے کو حاصل نہیں ہے، اور یہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے بنائے ہوئے دنوں میں سے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے اتنی کثیر تعداد کے اندر آزادی کا پروانہ دیتے ہوں جتنا اللہ یوم عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی قربت اختیار کرتے ہیں، ملائکہ پر فخر کرتے ہیں، اور ملائکہ کو کہتے ہیں جاننے کے باوجود یہ میرے حاجی، یہ میرے گھر کے اندر آنے والے، یہ عرفہ کے میدان کے اندر جمع ہونے والے، یہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں، حالانکہ رب کو پتہ ہے۔ تو یہ عظیم دن اسی ذوالحجہ کے مہینے کے اندر یہ دن شامل ہے، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ فضیلت بخشی ہے جو باقی کسی مہینے کو نہیں۔ 5ویں نمبر پہ ایک خاص فضیلت جو اس مہینے کو حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جو پہلا عشرہ رکھا ہے، پہلے جو 10 دن رکھے ہیں، یہ 10 دن وہ قیمتی دن ہے کہ سال کے باقی 12 مہینوں کے تمام ایام ان 10 دنوں کی عظمت کا، شان کا، مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ خصوصیت بھی اسی مہینے کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ما من ایام اعظم عند اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک باقی کسی مہینے کے کوئی دن زیادہ فضیلت والے، مقام و مرتبے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی بھی دن اللہ کے دنوں میں سے ایسا نہیں ہے جو رب کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان 10 دنوں کی شان، مقام و مرتبہ سن کر فرماتے ہیں ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان 10 دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی، باقی دنوں کی نماز اس نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان 10 دنوں کے اندر الحمدللہ کا جو ذکر کیا جائے گا، باقی دنوں کے ذکر سے یہ ذکر افضل ہوگا۔ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کہنا باقی دنوں میں لا الہ الا اللہ کہنے سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر سبحان اللہ کہنا باقی دنوں کے سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر نفلی نماز پڑھنا باقی دنوں کی نفلی نماز سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں کی تہجد باقی دنوں کی تہجد سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں کا جہاد باقی دنوں کے جہاد سے افضل ہے۔ ہاں، اگر ان 10 دنوں کے اندر عام جہاد کیا جاتا ہے، باقی دنوں کے اندر ایسا جہاد کیا گیا جس کے اندر بندہ اپنا مال بھی لے گیا، اپنی جان بھی رب کی راہ کے اندر قربان کر کے آ گیا، اور ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہیں لایا، باقی دنوں کا ایسا مجاہد جو اپنی جان بھی اپنا مال بھی رب کی راہ میں قربان کر کے آئے، اور ان 10 دنوں کے اندر صرف جہاد کرنے والا ہے، جان قربان نہیں کر سکا، اللہ نے شہادت سے نہیں نوازا، واپس ایسے لوٹ آیا، تو باقی دنوں کا وہ مجاہد جس نے اپنی جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، ہاں وہ بندہ عظیم ہے، افضل ہے، اس کا جہاد ان دنوں کے جہاد سے بھی افضل بن جائے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، محدثین نے، علماء نے ان شریعت کی معلومات کے پیش نظر یہ بات بڑے دعوے سے کی ہے کہ ماہ رمضان جیسا قیمتی مہینہ اور اس کے آخری عشرے کو جو دن ہے، ان 10 دنوں کی عظمت کا وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کی فضیلت کے برابر ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہو یا کوئی بھی مہینہ، اس کی عظیمت کے برابر اللہ نے کسی مہینے کو عظمت دی نہیں۔
البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان راتوں میں چونکہ لیلۃ القدر موجود ہے، تو راتوں کے اعتبار سے ماہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ اگر دنوں کا خیال کیا جائے تو دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی عظمت کا کسی مہینے کے کوئی دن بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انتہائی خوش قسمتی ہے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو کل یا پرسوں شروع ہونے کو ہے، اگر ان 10 دنوں کو ہم پا لیتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، یہ عظیم دن صرف پا لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان عظیم دنوں کو جب ہم اپنی زندگی میں پائیں تو پھر ان کی عظمت کو، ان کے اندر نازل ہونے والی برکات کو، رحمتوں کو ہم سمیٹنے والے بنے۔ اگر سمیٹنے والے بنتے ہیں تو پھر یقیناً ہماری عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے اندر کرنے والے کام کیا ہیں جو ہم نے خاص طور پر پیش نظر رکھ کے ان 10 دنوں کے اندر ان اعمال کے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان دنوں کی فضیلت بیان فرمائی، فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، فرمایا ان دنوں کی عظمت کا مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتے، لہذا تم کثرت کے ساتھ اس مہینے، اس 10 دنوں کے اندر اکثروا فیہن من التحلیل، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے اذکار میں سے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر کہا ہے۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، اس کے تقاضوں کا خیال رکھنے والا، شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو بچانے والا، یہ وہ عظیم انسان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر اور کوئی نیکی نہیں ہے، عقیدہ مضبوط ہے، ایمان اس کے پاس موجود ہے، اعمال میں سے اگر کوئی بھی عمل خیر اس کے پاس موجود نہیں ہے، 99 رجسٹر پھیلا کے رکھ دیے جائیں گے، مکمل چھان بین کرنے کے بعد یہ بندہ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ ہوگا اس کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا، اور اس بندے کی بداعمالیوں کے 99 رجسٹر دوسرے پلڑے کے اندر رکھے جائیں گے۔ جب وزن کیا جائے گا تو یہ لا الہ الا اللہ والا ٹکڑا جس پلڑے کے اندر موجود ہے وہ پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ لگا ہوگا، اور 99 گناہوں کے رجسٹر ہلکا ہونے کی وجہ سے فضا کے اندر ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محض ذکر نہیں بلکہ یہ مکمل نظام ہے، لا الہ الا اللہ مکمل ایک نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ دین اسلام کی مکمل پہچان ہے، لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو بندہ زبان سے اعتراف کر کے اپنے کندھوں کے اوپر شریعت مطہرہ کی ذمہ داری لاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بیس بنیاد وہ ایمانیات کے اوپر ہے، عقائد کے اوپر ہے، اور ایمان کے اندر سب سے بڑی چیز وہ نماز ہے۔ محترم بھائیوں، جس بندے کے پاس نماز نہیں ہے وہ مت سمجھے یہ صاحب ایمان ہے، اس بندے کے پلے ایمان ہی نہیں ہے، اور جو بے ایمان بندہ ہے اس کے لیے تو رب نے ترازو قائم ہی نہیں کرنا۔ ایمان کے اندر نماز پہلی چیز ہے، لا الہ الا اللہ کا محض اعتراف یہ دھوکہ ہوگا جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن اس بندے کو نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی عظمت کے پیش نظر، ایمان کا عظیم جز ہونے کے پیش نظر قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگر کیا جائے گا تو وہ اسی نماز کا ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا سوال نماز کا سوال ہے۔ اگر یہ نماز صحیح ہوئی، سنت کے مطابق ہوئی، معیار مقدار ٹھیک ہوا تو اللہ تبارک و تعالی باقی اعمال کو بھی قبول کر لیں گے، باقی اعمال بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اگر اسی نماز کے اندر پکڑ ہو گئی، اس کا معیار ٹھیک نہ ہوا، مقدار پوری نہ ہوئی تو محترم بھائیوں اس کمی کا ازالہ
گا، نہ حج کر سکتا ہے، نہ صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، نہ فلاحی کام کر سکتے ہیں، نہ انسان کی دیگر نیکیاں اس کمی کا ازالہ کر سکتی ہیں جس بندے کے پلے نماز مکمل نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے لیے بڑی خطرناکی موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی یہ بندہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، یہ جو کافروں کے بڑے بڑے سرغنام اسلام کے دشمن، رب کے دشمن تھے، قیامت کے دن اللہ ان باغیوں کے ساتھ اس بے نماز آدمی کو، یا وہ نمازی جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اس کے پاس مومن ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی جو بندہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اس بندے کے پاس نور نہیں ہوگا جس کی روشنی میں چل کے یہ جنت کی شاہراہ پر گامزن ہو سکے اور جنت کے دروازے تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ساتھ اس بندے کا حشر کرنا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کر رہے ہیں، مرضی سے پڑھتے ہیں، مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر روح نہیں ہے، جسم موجود ہے، میت دھڑ موجود ہے، لیکن روح پرواز کر رہی ہے۔ نمازوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، نماز پنجگانہ ادا نہیں کرتے۔ ان تمام غفلت، کمی کوتاہی کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے دھمکیاں ہیں، وعیدیں موجود ہیں، اور ایسا بندہ اپنا ایمانی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت ایمانی لیول چیک کرنے کا، اپنے آپ کو مومن قرار دینے کا، مومن کے اظہار کا سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس نماز ہے۔ جس بندے کی نماز کے اندر کمزوریاں موجود ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق کمزور ہے، نمازوں کے اندر غفلت ہے، حقیقت بات ہے وہ اپنا ایمانی لیول کمزور محسوس کرے۔ اس کا ایمان کمزور ہے، مریل ایمان ہے، اس کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو دھمکیاں دی گئی ہیں یہ بندہ اس کا مستحق بن سکتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ ایمانی لیول چیک کرنا ہے تو اپنی نمازوں کے ساتھ اپنی دلچسپی کو دیکھیے، ہماری نمازوں کے ساتھ دلچسپی کتنی ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے اندر بے چینی کتنی ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ہمارے اندر خوشی کا اظہار کتنا ہے، سرور اور سکون کتنا محسوس کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، ہماری تو دنیاوی مصروفیات اس قدر ہم پر سوار ہوئیں کہ نمازیں رہ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، کوئی پریشانی اور ملال نہیں ہے۔ روٹین بنی ہوئی ہے مستقل، نمازوں کی غفلت کی، فجر اور عشاء کی نماز خاص طور پر عمومی مسلمانوں سے دور ہے۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے، جب ٹائم ملا جس وقت مرضی آئی پڑھ لی۔ یہ نمازوں کے اندر غفلت، عشاء اور فجر کی نماز کے اندر سستی، صحابہ کرام واضح طور پر اس کو منافقت کی علامت سمجھا کرتے تھے اور منافقین کی یہ عادت سمجھا کرتے تھے۔ باقی نمازوں کے اندر منافق بھی حاضر ہوتے، عشاء اور فجر کی نماز ان کے لیے بھاری ہوتی تھی۔ آج جمعہ پڑھنے والی یہ کثیر تعداد مسلمانوں کی باقی نمازوں کے اندر حاضری دینے والے، حقیقت بات ہے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں۔ ہمارے ذمے ایک اہم ترین کام ایمان کے اظہار کے بعد، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد یہ نماز والی ذمہ داری تھی۔ ہم اس اہم ترین ذمہ داری کے اندر جب اتنے سست ہیں تو باقی ذمہ داریاں شریعت مطہرہ کی طرف سے جو ہمارے کندھوں پر ہیں اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہوگا؟ یہ تو دین کا ستون ہے، پلر ہے، اسی کے اوپر مکمل دین کھڑا ہے۔ نماز کے اوپر حج ہے، نماز کے اوپر زکوٰۃ ہے، نماز کے اوپر صدقات و خیرات ہیں، نماز کے اوپر جہاد جیسا عظیم عمل ہے۔ جس عمل کے پیچھے نیچے نماز کا ستون نہیں ہے، اس ستون کے اوپر جتنا کچھ بھی اسلام کی عمارت کھڑی کر لی جائے وہ عمارت کمزور ہے، وہ عمارت دھڑام سے گرنے والی ہے، وہ عمارت اس بندے کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، نماز یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ ایمان ہے۔ بندہ عقیدہ توحید رکھنے والا ہے، ایمان جس بندے کے پاس موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سارے اذکار سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہو، کثرت کے ساتھ رب کی بڑائی بیان کرو، والتحمید
حمید، کثرت کے ساتھ الحمدللہ کے الفاظ کہو۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں، اور ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر یہ کیا جانے والا کام ہونا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ الفاظ ہماری زبانوں پر ہونے چاہیے۔ اور خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات جن کا اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، فرمایا اس سے مراد یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کثرت سے ذکر کرو۔ صحابہ اکرام کی روٹین اور معمول یہ تھا، جیسا کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ذوالحجہ کا جیسے ہی چاند نظر آتا پہلے دن سے ہی تکبیرات شروع کر دیتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ صرف خود ہی نہیں پڑھتے بلکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ اسپیشلی طور پر لوگوں کی توجہ ذکر کی طرف کرانے کے لیے بازار کا رخ کرتے، حالانکہ جانتے تھے یہ بدترین مقام ہے، رب کی نگاہوں میں ناپسندیدہ مقام ہے، لیکن لوگوں کی چونکہ بڑی تعداد یہاں موجود ہے اور غفلت کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، ان کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف کرانے کے لیے بازار کی طرف اسپیشلی طور پہ جاتے اور تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے تاکہ لوگ ان تکبیرات کو سن کے توجہ کریں اور وہ بھی تکبیرات کے الفاظ دہرائیں۔ تو ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل باقی دنوں کے اندر جو کیا جانے والا ہے ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا خیر کے جتنے بھی اعمال ہیں ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ کیے جائیں، بھرپور تیاری کے ساتھ کیے جائیں اور اس سوچ کے ساتھ کیے جائیں کہ شاید زندگی میں ہمیں دوبارہ یہ گولڈن چانس نہ ملے۔ استغفار کریں کثرت سے، گناہوں کا بوجھ اس سے دور ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ جنت کے خزانے عطا کریں گے، دنیاوی مشکلات دور ہوں گی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ، جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے 70 مصیبتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، 70 پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور ان 70 پریشانیوں میں سے سب سے کم درجے کی پریشانی وہ رزق کی قلت ہے، فقر فاقے کی پریشانی ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں، اور سب سے کم درجے کی پریشانی وہ فقر فاقہ ہے۔ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، دعا کے لیے اسپیشل ٹائم دیں۔ الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، مغز ہے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کو ضائع نہ جانے دیں۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، آپ بیٹھیں 20 منٹ مانگیں اپنے لیے، اپنی اولاد کی خیر و بھلائی کے لیے، بے حیائی اور فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے رب کے سامنے دست دعا دراز کریں، اپنی دنیا آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ خاص طور پر جمعے کا دن اور اس میں عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک دعا کی قبولیت کی اس کے اندر ایک گھڑی ہے، جو خیر بھلائی اس گھڑی کے اندر رب سے مانگی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وہ عطا کرتے ہیں۔ ان قیمتی ساعت کو ضائع نہ کریں۔ رات کے آخری پہر میں جب اللہ آسمان دنیا پر نوازنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ موقع غفلت کا نہیں ہے۔ ان قیمتی دنوں کے اندر اس موقع کو ضائع نہ جانے دیں۔ دعا کثرت کے ساتھ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ساتھ کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہر صبح 2 فرشتوں کو اتارتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں دے تو اس کو اور عطا فرما، اس کے مال و دولت کے اندر برکتیں عطا فرما، اس کے رزق کے اندر کشادگی عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں نہیں دیتا تو اس کے مال کو تلف کر دے، تباہ و برباد کر دے، وہ حقیقت میں بھی تباہ ہو سکتا ہے اور اس کی برکت ختم ہو جائے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مال کی تباہی ہے۔ اور آج برکت کا ختم ہو جانا ہم میں سے ہر بندہ ہی محسوس کرتا ہے۔ کاؤنٹنگ میں ہمارے پاس بڑا پیسہ موجود ہے، بھاری بھرکم تنخواہ ہے اور معقول وسائل ہیں، ذرائع ہیں انکم کے، لیکن مہینہ پورا ہی نہیں گزرتا، حاجات ضروریات پوری نہیں ہوتی،
بیوی اپنی جگہ پر پریشان، بچے اپنے جگہ پر پریشان، ضروریات کی ایک لمبی فہرست ہے جو منہ کھولے کھڑی ہے اور ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے، قرضوں کا بوجھ ہے آئے دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس کے پیچھے یہی بد دعائیں ہیں فرشتوں کی، یہی ہماری بد عملیوں کی، گناہوں کی نحوست ہے جو ہم پر چڑھی ہوئی ہے۔ تو فرشتوں کی بد دعا سے بچنے کے لیے اور دعا کا حقدار بننے کے لیے باقی دنوں کے اندر بھی اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں 5، 10، 15، 20، 100، 50 جتنی توفیق ہو سکتی ہے ہر دن ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مستحق لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، خوشیوں کے اندر ان کو بھی شریک کریں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ دیا ہوا ہماری زندگی کے راستے میں جتنے بھی روڑے اور مشکلات ہیں ان کو ہٹانے کا یہ ذریعہ بنے گا، یہ بہترین صفائی کرے گا، رب کے غضب کو یہ ختم کرے گا، ہمیں جہنم سے دور لے جائے گا، جنت کا ہمیں حقدار بنائے گا۔ دل و دماغ کے اندر جو بے چینی اور اضطراب ہیں اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے ان کو دور کریں گے۔ صدقے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر محترم بھائیوں، یہاں اپنے ہمسایوں میں، شہر میں جو ہمیں حاجت مند نظر آتے ہیں ان کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں میں مستحق لوگوں کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ لوگ جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر پڑے ہیں، ظالموں، کافروں، بے ایمانوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، جن کے لیل و نہار مستقل رونے کے اندر گزر رہے ہیں، گولہ بارود کی بارش مستقل ان کے اوپر برس رہی ہے، نہ ان کا دن، نہ ان کی رات، نہ ان کی خوشیاں، نہ غمیاں، کوئی فرق نہیں ہے، مستقل ایک ہی الجھن پریشانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ظالم بدبختوں کے ظلم کی انتہا دیکھیے کہ پہلے ان کے گھروں کو مسمار کیا، ضروریات سے محروم کیا، وہ اپنے گھروں سے گھر بدر ہوئے، خیموں کے اندر جا کے زندگی کی یہ چند ساعات گزارنے پر مجبور ہوئے۔ بدبختوں کے ظلم کی انتہا دیکھیے کہ ان خیمہ بستیوں پر بھی جا کر ٹنوں بارود برسا کے وہاں بھی ان کے جینے کے لیے سانس دوبر کر دیے اور جینے کا حق نہیں دیا، خیمہ بستیوں کے اندر جا کے ان کا قتل عام کیا، ہزاروں فلسطینیوں کو وہاں پہ شہید کیا۔ تو وہ بھائی ہمارے صدقات و خیرات کا، تعاون کا خاص طور پر حق رکھتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر جو کیے جانے والے اعمال ہیں ان اعمال میں نفلی نماز تہجد ایک خاص مقام رکھتی ہے، یہ گناہوں کے بوجھ کو دور کرتی ہے، یہ جسمانی روحانی بیماریاں ختم کرتی ہے، یہ اللہ کے بندے کو قریب کرتی ہے، یہ ولایت کے درجات پر بندے کو پہنچاتی ہے۔ نماز تہجد انتہائی اہم ہے، ضروری نہیں کہ آپ 11 رکعتوں کا اہتمام کریں، ان 10 دنوں میں اہتمام کے ساتھ 2 رکعتیں بھلے پڑھیں، 4 پڑھیں، آخر میں جناب وتر کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ ہم خیر و برکت سے محروم نہیں رہیں گے۔ ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے خاص عمل روزہ ہے۔ روزہ یہ عبادات کا مجموعہ ہے، روزہ یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، روحانی جسمانی طور پر نقصانات سے بچنے کے لیے روزہ ایک بہترین ڈھال ہے۔ الصوم جنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان 10 دنوں کے اندر روزوں کا اتنا اہتمام کرتے تھے، امی عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اگر کسی مہینے کے مکمل عشرے کا روزہ رکھتے ہوں تو وہ یہی ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہوتا تھا، 9 روزے رکھتے تھے اس کے ابتدائی، اور خاص طور پر ان روزوں میں 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والتی ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، یہ ایک دن کا روزہ یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ، فرمایا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ 2 سال کے گناہوں کے ازالے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک گزشتہ سال کے گناہ جو ہم نے کیے ہیں اور ایک آئندہ سال کے گناہ جو ابھی ہم نے کیے ہی نہیں، اللہ اس روزے کی برکت کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کا بوجھ اپنے بندوں سے دور کر دیتے ہیں۔ صرف ایک روزے کی برکت دیکھیں، ایک روزے کی برکت، اور اس سے ہٹ کے اگر روزے کی فضیلت دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، ایک روزے کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔
جہنم سے یہ بندہ دور ہو جاتا ہے، جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو روزوں کا خصوصیت کے ساتھ اس عشرے کے اندر اہتمام کیا جائے، خاص طور پر یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔ یہاں پر علماء کا یہ اختلاف میں ضرور آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یوم عرفہ سے مراد وہی یوم عرفہ ہے جو سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے، لہذا جب وہاں یوم عرفہ ہو یعنی جب وہاں 9 ذی الحجہ ہو تو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں وہ 8 ذی الحجہ کا دن ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یوم عرفہ یہ نام ہے 9 ذی الحجہ کا، جس طرح کہ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کا نام ہے، اور یوم الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کا نام ہے، یوم القر یہ 11 ذی الحجہ کا نام ہے، اسی طرح یوم عرفہ یہ 9 ذی الحجہ کا نام ہے۔ تو لہذا 9 ذی الحجہ جب ہمارے ہاں ہو تو اس دن روزہ رکھا جائے۔ یہ 2 اقوال ہیں، ان میں درمیانی رائے اختیار کرنے والے علماء وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ احتیاط برتتے ہوئے، چونکہ دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں، تو ایک دن کی بجائے آپ 2 دن کا روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے۔ 8 ذی الحجہ جو ہمارے ہاں ہوگی اور سعودیہ میں 9 ذی الحجہ ہوگی، اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں، اور اپنے یہاں 9 ذی الحجہ کے مطابق بھی روزہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کی مناسبت سے 2 سال کے گناہوں کا ہمیں معافی کا پیکج دیتے ہیں۔ تو یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، یہ دن پہلے عشرے کا آخری دن ہے، فضیلت والے دنوں میں سے آخری دن ہے۔ تو اس دن جو قربانی کی جائے گی، اس قربانی کا مقابلہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی قربانی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ عظیم دنوں کے اندر دن شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ عام دنوں میں سے سب سے افضل دن فرمایا یوم الاضحیٰ کا دن ہے، ثم یوم القر، اس کے بعد پھر 11 ذی الحجہ کا دن۔ تو قربانی کے حوالے سے ہمیں 11، 12، 13 کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ 10 ذی الحجہ کو ہی ہم قربانی کا معاملہ طے کر لیں، تاکہ یہ ان عظیم دنوں کے اندر ہمارا یہ قربانی والا عمل شامل ہو جائے جن کی فضیلت اور عظمت کا مقابلہ باقی کوئی دن نہیں کر سکتے۔ تو محترم بھائیوں، یہ عظیم دن یہ آنے کو ہی ہیں، ہم ابھی سے ہی اپنی ذہن سازی کر لیں تاکہ ان دنوں کی کوئی بھی ساعت اس سے ہم محروم نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی برکات کو، خیرات کو، رحمتوں کو بھرپور انداز سے ہم لوٹ سکیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت جو آپ سے انہوں نے سن رکھی تھی، اس کے پیش نظر ان 10 دنوں کے اندر اتنی نیکی کیا کرتے تھے، اتنی نیکی کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جاتا تھا، اتنی نیکی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی سوچ کر کہ یہ موقع ہمارے پاس شاید زندگی کا آخری موقع ہو، اور اسی میں ہی ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب نے جتنی استطاعت دی ہے زور لگا لیں اپنے رب کو راضی کرنے پر، اور یقین کیجئے رب ہم سے ناراض ہے۔ مجموعی طور پر امت محمدیہ سے رب ناراض ہے، اس کے واضح آثار اور علامات ہمارے پاس موجود ہیں۔ رب کی طرف سے عذابوں کی مختلف شکلیں ہمارے اوپر موجود ہیں، ہمارے گھروں کے اندر الجھنے ہیں، ہمارے کاروباروں میں الجھنے ہیں، عوام حکمران ہر ایک پریشان ہے، اللہ کی آفتوں، مصیبتوں، ناراضگیوں کی کئی علامات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو روٹھے ہوئے رب کو راضی کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے، بھرپور کوشش کیجیے، اور خاص طور پر آج 29 ذی القعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن بال کٹوا لے، ان کو ترشوا لے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد پھر قربانی کرنے تک وہ نہ اپنے بال لے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ تو جن بھائیوں نے قربانی کرنی ہے وہ آج ہی ان چیزوں کو زائل کر لیں تاکہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد پھر اس کی ضرورت نوبت محسوس نہ ہو۔ دوسری چیز، گھر کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے سربراہ کی طرف سے، وہ مکمل گھر کے افراد کی طرف سے ہوتی ہے۔
باپ نے کی ہے تو وہ اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، سب کی طرف سے ہے۔ تو یہ پابندی جو قربانی کرنے والے کے اوپر ہے، یہ پابندی چونکہ پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے، یہ پابندی ان پر بھی ہے۔ تو گھر کے تمام افراد کے ناخن اور بال جو کٹوانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس کا اہتمام آج ہی کر لیں۔ باقی ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک پھر ان چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ بعض بھائیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز عید پڑھنے کے بعد وہ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں اور بال بھی کٹوا سکتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیوں، جب تک اپنی قربانی نہیں ہو جاتی، اپنی قربانی کرنے تک ان چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک اور خوشخبری بھی سنائی کہ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا، اگر وہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد ناخن کاٹ لیتا ہے اور بال کٹوا لیتا ہے، فرمایا اس کو بھی قربانی کا مکمل ثواب مل جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی شفقت اور مہربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔